کسی نعرے کی آواز بلند نہیں ہوگی میں بھی چپ کر رہا معاف کرنا میرے عزیزوں میں اس لیے کہ تاکہ میری آواز الحمدللہ وہاں تک پہنچ رہی ہے. یہ ابو لہب جو ہے ابو لہب, اچھا ان میں رشتہ داری بتا دوں اب آپ سے رشتہ داری کیا تھی. ابو لہب جو ہے وہ ابو سفیان کا سگا بہنوئی تھا. سوری, ابو لہب جو ہے وہ ابو سفیان کا سگا بہنوئی یعنی معاویہ کا پھوپھا جان تھا. کون؟ ابو لہب. اچھا رسول کا چچا تھا ابو لہب. اچھا دونوں کا مقصد ایک, چونکہ فکر ایک. دیکھیے نسل الگ الگ, فکر ایک. فکر کیا کہ محمد کو ختم کرو, یہی فکر ہے نا. ایک دن ابو سفیان دوڑا آیا اس کے پاس ایمرجنسی میں. جنگل کے اندر گڈھا کروایا, گڈھے کے اندر چونا جو ہے وہ چنوایا, مشک پانی لے کے جو ہے وہ چاروں طرف سکے کھڑے کر دیے. شکاری کتے جو ہے وہیں چھپا کے کھڑے کر کیے اور ان کو یہ ڈائریکشن دی, کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو تم گڑھے کے اندر مشکوں کے تسمے کھول دینا اور شکاری کتے جو ہے وہ ان کو چھوڑ دینا. کہا بھائی جو ہو, تم تو خادم ہو, نوکر. بھاگا آیا ابو لہب کے پاس اور آنے کے بعد جو ہے کہتا ہے ہائے, آگے کہتا ہے تو بھائی ذرا سا کام ہے. اچھا وہ بھی بے دھڑک, بھائی میں اس کا بہنوئی ہوں, ہاں مجھ سے دگا کیسے کر لے گا. ساتھ دوسرے دونوں کا مذہب ایک, فکر ایک, محمد کو ختم کرنا ہے یا نہیں. آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ کہا یار دیکھنا اس گڑھے کے اندر کیا ہے. اس نے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ چونا ہوا, چونا سا مجھے دکھ رہا ہے بغیر بجھا ہوا ہے کہ نہیں یار غور سے دیکھ. جب وہ بالکل بے پرواہ ہو گیا نا, ابو سفیان اس کے پیچھے آنے کے بعد اسے دھکا دے دیا. جیسے ہی ابو لہب اس کے اندر گرا, بدبخت یہ کیا کیا تو نے, تجھے اپنی بہن کے سہاگ پہ بھی ترس نہیں آیا. کہا چھوڑ, اس کی بہن کیا بہن, الملک عقیم, حکومت بانجھ ہوتی ہے. کوئی بہن کچھ نہیں, آج مسئلہ صاف ہونا ہے. کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تیرا مذہب بھی میرا مذہب ہے, تو بھی کافر میں بھی کافر. تو بھی کافر میں بھی کافر, دونوں کا مشن ایک, محمد کو مارنا. مگر پھر بھی میرے دل میں تردد ہے. کہا تردد کیا ہے, تردد ظاہر کر. کہا کہ ایک بات پوچھوں گا, یہ مجھے بالکل کنفرم ہے کہ بھلے ہی تیرا مذہب میرا والا ہو, مگر تیری نسل کا امتیاز یہ ہے کہ تم لوگ جھوٹ نہیں بولتے. کیا ہوا آپ کے سامنے, بات سچ بتانا. حالانکہ میں نے آج طے یہ کیا ہوا ہے, تو جھوٹ بولے گا جب بھی ماروں گا, سچ بولے گا جب بھی ماروں گا. تو بہتر یہ ہے کہ سچ ہی بول کے مر جا. کہا کہ تو ٹھیک ہے بھائی, پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے, دل کھول کے پوچھ. توجہ. اس نے کہا مجھے یہ بتا محمد کیا لگتا ہے تیرا. کا بھتیجا. کا کمال ہے بھائی, تیرا اس کی نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے. پیچھے والا آواز آ رہی ہے نا, بہت بڑی بات دے کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. ہاں, کہ تیرا اس کی نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے. ٹھنڈی سانس لی کس نے, ابو لہب نے, اور مسکرا کے تہتا لگا کے کہا ہائے ابو سفیان, یہ تو نے مجھ سے کیا پوچھ لیا. یہ بات ذہن میں رہے کہ ابو سفیان کا سگا بہنوئی ہے کون, ابو لہب. بات کس تان کی کہہ رہا ہے بھائی, جو جنہیں نقطہ سمجھنے کا شعور اللہ نے دیا
وہ میری بات کو سمجھیں گے، سب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سمجھ جائے، چونکہ بات بہت بہت نازک بات ہے۔ اس نے کہا ہائے ابو سفیان، یہ تو نے مجھ سے کیا پوچھ لیا؟ ارے مجھے اپنے بیٹے کے حلالی ہونے پہ شک ہے، اپنے بھتیجے محمد کی نبوت پر شک کب مجھے اپنے بیٹے کے حلالی ہونے پہ شک ہے، لیکن اپنے بھتیجے محمد کی نبوت پر شک نہیں ہے۔ ابو سفیان کے تو بالکل فاختہ اڑ گئی چہرے سے، کہا اچھا، ارے جس بات کا مجھے شک تھا وہی نکلا، جب تجھے اپنے بھتیجے محمد کی نبوت پہ شک نہیں تو پھر مانتا کیوں نہیں؟ کہا کہ مانتا اس لیے نہیں کہ میرے گھر میں کیوں پیدا نہیں ہوا، عبداللہ کے گھر میں کیوں باطل کی زبان سے بھی آشکار ہو کے رہتا ہے یا نہیں کہ محمد کی نبوت پہ مجھے ذرہ برابر شک نہیں۔ مانتا کیوں نہیں؟ مانتا اس لیے نہیں کہ عبداللہ کے گھر میں کیوں پیدا ہوا، میرے گھر میں کیوں نہیں ہوا۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ نعمت ہمارے ہاتھ کیوں نہیں آئی۔ حسد، جتنی بھی عداوتیں ہیں آل محمد علیہ السلام سے، حسد کی بنا۔ کتاب کا نام موسوعہ کلمات امام حسین، اس کے اندر پڑھنا جا کے، اتنی موٹی کتاب ہے، عربی ورژن۔ اس کے اندر روایت ہے کہ امام مظلوم حسین علیہ السلام نے جس وقت حملہ کیا ہے نا، حملہ کیا اور حملہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے حضرت جو ہے استراحت کی غرض سے ایک قلعے کے نزدیک جا کے ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد جو ہے وہ لشکر جو ہے وہ جمع ہو کے آیا، 12,000 کا لشکر، متوجہ ہیں آپ میری طرف، 12,000 کا لشکر جمع ہو کے آیا کہ ایک ساتھ حسین ابن علی کو شاید ہم نے تھکا لیا ہے، اس وقت جو ہے وہ ٹوٹ پڑو۔ تو حسین ابن علی علیہ السلام نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنی ہتھیلی کو اس طریقے سے کیا اور مٹھی کو بھینچا، مٹھی کو بند کیا، کیا کہہ کے؟ کہا کہ کتنا غلط خیال ہے تمہارا کہ تم حسین کو جنگ سے عاجز کر دو گے، حالانکہ تمہاری سب کی روحیں جو ہیں وہ میری مٹھی میں ہیں۔ اور جیسے ہی حضرت نے یہ کہہ کے مٹھی کو بند کیا، 12,000 سوار گھوڑوں سمیت گرے اور گر کے مر گئے۔ فوراً عمر سعد ملعون چلایا، اور چلانے کے بعد کہا خبردار اس واقعے کو کوئی کہیں نشر نہ کرے، بیان نہ کرے۔ ارے ہم انہی واقعات کے اوپر اور ان کے انہی معجزات پہ پانی پھیرنے کے لیے اور مٹانے کے لیے تو ان سے جنگ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ان کی فضیلتوں کو چھپانے کے لیے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ظلم کیا گیا، مگر یہ بھی عجیب بات ہے، اے میری شہزادی جناب کبریٰ، میری شہزادی کروڑوں سلام، کروڑوں سلام، اے میرے مولا حسین، اگر آپ نے اسلام کو زندہ کیا ہے تو شریعت الحسین نے آپ کو زندہ کیا۔
کرم ہے میرے حضور، آج آپ کے کانوں میں حسین کا نام آ رہا، آپ جو تکبیرات کی آواز سن رہے ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی، یہ ان کی صحیح ان کی کوشش، کاش میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں پوری طریقے سے بی بی سلام اللہ علیہا کا خطبہ پڑھ کے جاتا، لیکن میرے عزیزوں وقت بھی ہو چکا ہے اور میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ مجلس امام حسین 1-2-3 گھنٹے میں ان سے اکتایا مت کیجئے، اس لیے کہ جو سب سے پہلی مجلس ہوئی ہے نا، سنیے کیا معیار ہے میری شہزادی کا، اور بی بی سیدہ تو بی بی سیدہ ہے، اللہ اکبر، ان کی کیا عظمت، ان کا کیا مرتبہ، صدیقۃ الصغریٰ ثانی زہرا حضرت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کا اندازہ کر کے دیکھو۔ حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، خیموں میں آگ جب لگا دی گئی، یہ مسئلہ چھوٹا سا طالب علم بھی جانتا ہے، جو مسئلہ بی بی سلام اللہ علیہا جبکہ عالمہ غیر معلمہ ہے، فاہمہ غیر مفاہمہ ہے، کیا بی بی سلام اللہ علیہا کو یہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی؟ بی بی نے کیا پوچھا نقوی صاحب کہ اے میرا لال سجاد، چل کے مر جا، خیموں سے باہر نکل جا۔ اب یہ بی بی مسئلہ نہیں پوچھ رہی ہے، ارے بی بی سید سجاد کی امامت کا اعلان کر رہی سجاد نے کہا جان کا بچانا واجب ہے، ارے میری شہزادی سلام اللہ علیہا جناب سید سجاد کو پشت پہ اٹھا کے جلتے ہوئے شعلوں کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آگ کا ماتم کہاں سے ثابت کروں؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شعلوں پر چلتی ہوئی جناب سید سجاد علیہ السلام کو باہر لے کے یہ ایک مسئلہ پوچھا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، باقی جتنی جگہ چونکہ یہاں اعلان کرنا تھا جناب سید سجاد کی امامت کا، میری بات پہ غور کیا آپ نے، باقی جس جگہ بھی اب پوچھا ہے وہ جناب سید سجاد نے پوچھا